مجھے بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ میں نے ایک سے ایک ماشاء اللہ کا دور بھی دیکھا ہے، لیکن جتنا میں نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ یہ تقریباً اس 2 سال کے دوران میں نے جو پابندی دیکھی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پابندی تو میں نے ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں دیکھی۔ اینکر صاحبان یا خواتین صحافی جو خواتین ہیں ان کی جانب سے جو ایک موشن موو کیا گیا، اور یقیناً مطلب سوشل میڈیا پہ جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم اسکرین پہ بیٹھ کے تمام تر اینکر حضرات یا صحافتی جو ذمہ داریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً ہم معاشرے کی وہ شکل نہیں دکھا سکتے۔ خصوص خواتین کی اگر بات کر لی جائے تو جس قسم کا کرٹیسزم سامنے آ رہا ہے اس کی مثال جو ہے وہ ماضی میں نہیں ملتی ہے، اور یہ سب سے واضح اندیہ ہے اس چیز کا کہ آپ کس حد تک جو ہے معاشرتی بد اخلاقی کی طرف اور کتنی تیزی سے گامزن ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اتنا جو ہے وہ بیہودہ قسم کا کرٹیسزم ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود جو ہے کوئی ایسا لا عمل جو ہے وہ نہیں اختیار کیا گیا کہ جس کے باعث ان افراد کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے یا ان سے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کا جواب حاصل کیا جائے۔ موجودہ صورتحال میں یہ جو اخلاقی طور پر ہم اس حد تک جو ہے وہ گر چکے ہیں کہ مطلب ہم خواتین کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ میں خود بھی تنزیلہ، ہم جیسی بہت سے خواتین جس طرح سے ہراسمنٹ کا شکار ہوئی ہیں، بلکہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ لفظ ابھی تک انگلش ڈکشنری میں ایجاد نہیں ہوا، نہ اردو ڈکشنری میں، کیونکہ یہ صرف ہراسمنٹ نہیں ہے۔ جب آپ کو اتنی غلیظ، اتنی گندی، اتنی گھٹیا، اتنی لچر گفتگو کا، گالیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور میں یہاں پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو میل جرنلسٹ ہیں اور جو فیمیل جرنلسٹ ہیں، دونوں پہ جس قسم کے اٹیک کیے جاتے ہیں بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی آپ میل جرنلسٹ کو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ٹرولز ان کو اعضائے تناسل کی یا اپنے جسمانی اعضاء کی جو ہے تصویریں بنا بنا کے ان کو ہراس کر رہے ہوں۔ یہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو خواتین کو گالیاں پڑتی ہیں وہ قطعاً میل جرنلسٹ کو گالیاں نہیں پڑتی۔ میل جرنلسٹ کو بالکل کمپیریزن ہی مت کریں، تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا، ہمارے معاشرے کے مرد اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کس ٹراما سے گزرتے ہیں، ہم کس طرح اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کے مردوں کو، اپنی فیملی کے لوگوں کو، اپنے محلے کو، اپنے قصبے کو، اپنے گاؤں کو، اپنے شہر کو ہم کس طرح مطمئن کریں گے کہ جی ہم ایسے نہیں ہیں، ہم وہ حرکتیں نہیں کر رہے جو ہمارے خلاف سوشل میڈیا پہ ڈالی جاتی ہیں، ہمارا کسی سے افیئر نہیں ہے، ہماری کسی سے ڈھکی چھپی شادی نہیں ہوئی ہوئی، ہم کسی سے لفافہ نہیں لیتے، ہم کسی کا ماؤتھ پیس، یہ ہم کتنوں کو سمجھائیں گے؟ ہم اس وقت یہاں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیبیٹ میں، تو اس ڈیبیٹ میں بھی ہم چاروں کے مختلف پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ خواتین کس ٹرامے سے گزر رہی ہوتی ہیں، کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ صرف گالیوں تک محدود نہیں، آپ اس سے بڑھ کے آگے ریپ تھریٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ اس سے بڑھ کے ڈیتھ تھریٹس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے گالیاں تو خیر جو پڑی ہیں سو پڑی ہیں، 2014 سے لے کے 2014 سے میرے ساتھ یہ ٹارگٹ ہو رہا ہے، اور 2016 میں یہ بہت شدید ہو گیا تھا۔ گالیاں تو جو پڑی سو پڑی، اس کے علاوہ آپ کو ریپ تھریٹس دیا جاتے ہیں، آپ کو غدار، مجھے غدار قرار دے کے کہا گیا کہ جی یہ جہاں پر نظر آئے اس کو گولی مار دو۔ تو یہ اس ٹرینڈ کو کون ایڈریس کرے گا؟ حکومت وقت کی کیا اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آج اگر نون لیگ ہوتی ہے گورنمنٹ میں یا پیپلز پارٹی ہوتی فیڈرل گورنمنٹ میں تو ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہوتے، ہمارے اسٹیٹمنٹ میں ڈیفینیٹلی ان کا بھی نام ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ویژن لے کے آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں برائیاں تھیں، جو ان کے خامیاں یا کمیاں تھیں وہ ہم دور کریں گے، اور آپ نے اپنے منشور کا حصہ بنایا تھا صحافت کی آزادی کو۔ تو آپ کے ہوتے ہوئے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو بار ہے سٹینڈرڈ کا وہ اور بھی بڑھ جانا چاہیے، اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لاز نہ صرف بنائے بلکہ لاز کو امپلیمنٹ بھی کرے۔ میں کسی اور کے بہاف پر تو بات نہیں کر سکتی نا، میں اپنا کیس ڈیفائن کروں گی کہ زرتاج گل صاحبہ نے میرے خلاف ایک انتہائی گھٹیا قسم کے بارے میں جو ہے انہوں نے ایک ویڈیو بنا دی، اس کے بعد سے میرے خلاف اتنی بڑی کیمپین چلی اور مجھے اپنی نوکریاں گنوانی پڑی، میں نے فائنینشیل نقصان اٹھایا ہے اس کی وجہ سے۔ اب آپ کے اپنے لوگ اگر اس قسم کے کام میں ملوث ہوں گے، اور زرتاج گل صاحبہ جب فیڈرل منسٹر بنی میں کیس FIA میں لے گئی، زرتاج گل صاحبہ نے اپنے آفس کا استعمال کرتے ہوئے اور انٹیریئر منسٹری کے آفس کا استعمال کرتے ہوئے وہ کیس وڈرا کروا لیا۔ اب آپ بتائیں ایسے میں آپ پاکستان میں قانون کو کیا اچار ڈالیں گے؟
آپ قانون کو سر پہ لے کے پھریں گے؟ آپ قانون کا کریں گے کیا اگر جو طاقتور بندہ ہے اس کے خلاف آپ ایف آئی اے میں جاتے ہیں، سائبر کرائم ونگ میں جاتے ہیں، اور وہ طاقتور بندہ اپنے اثر و رسوخ سے کیس ہی ختم کروا دیتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہاں سٹینڈ کریں گے؟ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں گے تو مارلی ہماری سوسائٹی ڈے بائی ڈے تباہی و بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ سوسائٹی کے اندر ایک دوسرے کی رسپیکٹ آنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زندہ قوم کے لیے بہت ضروری ہے، اسپیشلی خواتین کا جہاں تک تعلق ہے۔ مجھے بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ میں نے ایک سے ایک مارشل لاء کا دور بھی دیکھا ہے، لیکن جتنا میں نے الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پہ یہ تقریباً اس 2 سال کے دوران میں نے جو پابندی دیکھی ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی پابندی تو میں نے مارشل لاء کے دور میں بھی نہیں دیکھی۔ ریدا فاروقی صاحبہ کا آپ نے نام لیا، ابھی وہ اس پروگرام میں ہیں، تصدیق کریں گی۔ میں ایک دن ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو ایک گورنمنٹ کا ایڈوائزر جس انداز سے اس نے بدتمیزی کی یا جس انداز سے انہوں نے بیہیو کیا، میں تو حیران تھا کہ اس کے باوجود وہ اس آدمی کو برداشت کر رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی کہ کس انداز میں اس نے بیہیو کیا۔ تو جب گورنمنٹ کی سطح پہ جو لوگ ہیں، کوئی ایڈوائزر ہے یا کوئی منسٹر ہے، اگر وہ خواتین کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ جو سوسائٹی کے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی بعض وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے تو اپنی پروفیشنل لائف میں اب یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے ہی چینل پہ بعض پولیٹیکل لیڈر نے دوسرے کو اٹھا کے تھپڑ مارا، کسی نے محفل کے اندر جا کے کسی کو تھپڑ مار دیا۔ ایک ایسا کلچر آپ نے اس پاکستان کے اندر دے دیا۔ اور اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہ یہ تمام تر چیزیں ہم اسکرینز پہ نہیں دکھا سکتے، لیکن دراصل صورتحال پاکستان کی جو اخلاقی جو تہذیبی صورتحال ہے وہ اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ تنزیلہ، آپ کیا کہیں گی اس موجودہ صورتحال میں، یا اس موو سے آپ اس اخلاقی جو گندگی ہے اس سے کیسے باہر آئیں گی؟ اس کے بعد اگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اور ہماری جن کولیگز کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ان کے آفس ہولڈرز ہیں، جو ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ اکاؤنٹس ہیں اللیجڈلی، جو ان کی طرف سے اٹیکس ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام آدمی کو یہ میسج دے رہے ہیں، آپ ماسز کو یہ میسج دے رہے ہیں بھائی کہ آپ خواتین کو گالی گلوچ کر کے، ان کی کردار کشی کر کے، ان کے افیئرز مشہور کر کے آپ ان کو بالکل چپ کروا دیں۔ جو ان کی سپیس ہے، سائبر سپیس میں جو عورتیں بہت بڑی تعداد میں آ کے اپنی رائے کا اظہار کرتی ہیں، اس کو ختم کر دیں۔ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کی سوچی سمجھی سکیم ہے۔